السلام علیکم، میں ہوں سید ذیشان عزیز۔ اقرار صاحب کا ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے میرا نہیں خیال کہ یہ سنی ہوگی، مجھے نہیں پتا کہ اقرارین نے یہ اپنی پریس کانفرنس میں بتائی ہے یا نہیں بتائی۔ کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو ایئرپورٹ کے اوپر جتنا بھی ڈرامہ ہوا، جس لائن کے اوپر وہ ڈرامہ ہوا کہ انہیں بھی جواد کی طرح ذلیل ہونا ہے، وہ اقرار صاحب نے سنی ہی نہیں، اور یہ وہ اپنے منہ سے اقرار کر چکے ہیں کہ وہ جو ایف آئی اہلکار نے جو بھی لائن بولی وہ اقرار نے سنی ہی نہیں۔ اب ہوا کیا؟ سینئر جرنلسٹ ہیں رائے ثاقب کھرل صاحب، انہوں نے اقرار سے بات کی پہلے دن، یہ جب سارا معاملہ ہوا تو اقرار نے انہیں بتایا کہ میں نے یہ بات نہیں سنی، ایف آئی اہلکار نے جو بھی بولا میں نے وہ نہیں سنا، میرے ساتھ دوست موجود تھے انہوں نے وہ بات سنی، انہوں نے آ کر مجھے وہ بات بتائی کان میں کہ یار اقرار تمہارے بارے میں یہ صاحب جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ صاحب وہاں پر گئے اور جا کر اس سے الجھ پڑے، پورا ایئرپورٹ سن رہا ہے، پورے لوگ سن رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے، آپ نے جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اقرار صاحب نے وہ لائن سنی ہی نہیں، ان کے کانوں تک وہ لائن پہنچی ہی نہیں، یعنی کہ وہ لائن جو انہوں نے سنی نہیں، وہ لائن جو ان کے کانوں تک نہیں پہنچی، ان کو دوست نے آ کر بتایا اور انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے تھوڑی گل، اور یہ جا کر وہاں پر اس سے الجھ پڑے اور اس کو آن کیمرہ گالیاں دینا شروع کر دی وہاں پر بیٹھ کے۔ اب ڈس اپوائنٹمنٹ کیا تھی وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ملائیشیا کا ٹور، عمران خان کا امیج کہ جی عمران خان آ رہے ہیں، وہاں پر بندہ نہ بندے کی ذات، چند لوگ وہاں پر موجود تھے، واپسی پہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اب ٹی آر پی کے لیے سیاسی سٹنٹ کون سا کھیلوں، تو ان کو یہی بہترین لگا کہ میں یہ لڑائی کو بائی کر لیتا ہوں، میں یہیں پر ایک تماشا بنا دیتا ہوں، پتہ لگ جائے کہ اقرار صاحب آ گئے، اور یہیں سے میں ایک ٹی آر پی اپنی جماعت کے لیے کھڑی کر دیتا ہوں۔ حل ذہنیت ہے اس آدمی کی، مطلب ایک ایسی لائن جو اس بندے نے سنی نہیں، ایک ایسی لائن جو اس بندے کے کانوں تک پہنچی نہیں، اس نے پورے ملک میں اس بندے کا جو ہے وہ تماشا بنا کر رکھ دیا اور اس کو سریعام جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب یہ ایک لائن آپ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی۔ دوسری، کل انہوں نے ایڈمٹ کر لیا پریس کانفرنس کے اندر خود کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں پیش کر سکوں کہ انہوں نے مجھے گالی دی، اور گالی کے اوپر یہ تمام جو مدعا تھا وہ کھڑا تھا، اور میں بھی اسی کے اوپر تھا کہ گالی نہیں دی جا سکتی۔ اگر اقرار صاحب گالی پروف کر دیتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، وہ جیسے چاہیں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، ان کا ساتھ دوں گا۔ گالی کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد جب یہ کل ہم نے ثبوت دے دیا، اس سے پہلے جب انہوں نے یہ بات کی کہ جی اگر آپ اپنے باپ کے ہیں تو ثابت کریں، میں نے کل انہی کے منہ سے، انہی کے ایویڈنس میں سے ثابت کیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور کل یہ اپنے منہ سے بول رہے ہیں کہ ہاں جی میرے پاس گالی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن قسم کھا رہے ہیں کہ گالی دی ہے، اور ایک ایسی قسم کھا رہے ہیں، اتنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، اور وہ بھی دوست کے اوپر، کہ دوست نے مجھے کان میں آ کر بتایا کہ آپ کے بارے میں یہ بات ہوئی، اور ان صاحب نے اتنی بڑی قسم کھا لی۔ اب آپ اندازہ لگا لیں ان کی ذہنیت کا۔ اب آ جاتے ہیں باپ والی بات کے اوپر، ٹھیک ہے؟ ابھی اور بھی میں نے اس کے اوپر کرنا ہے، یہ جو خان صاحب کے اوپر انہوں نے بات کی ہے نا، بیوی والی، شادی والی، اس کے اوپر بھی میں نے کرنی ہے۔ پہلے آ جائیں باپ کے اوپر۔ اقرار صاحب، میں سید ذیشان عزیز، میرے والد صاحب کا نام سید عزیز رسول، 17 گریڈ اسکیل کے آفیسر رہے، اور بڑے زبردست آفیسر رہے، کہیں گے تو محکمہ بتا دوں گا، اس محکمے میں جا کر پتہ کریں کہ اس بندے کے کتنے ٹرانسفر ہوئے، اور ٹرانسفر آپ کو پتہ ہے کس لیے ہوتے ہیں؟ نہیں کرتا تھا وہ بندہ کرپشن، نہیں لیتا تھا وہ بندہ پیسہ، اور مجھے ایسے باپ کا بیٹا ہونے پہ فخر ہے، اور میرا باپ آج بھی پاکستان میں موجود ہے، اور میں دھڑلے سے اس کا نام لیتا ہوں کہ میں اس باپ کی اولاد ہوں، اور میں نے کل یہ ثابت کیا ہے آپ ہی کے منہ سے، آپ ہی کی ویڈیوز میں سے، کہ آپ کے پاس گالی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ صرف اور صرف جھوٹ بول کے ٹی آر پی کا ہے۔ اب میرا سوال بڑا عاجزانہ طریقے سے، میں اس طرح کے سوال نہیں کرتا ہوتا، لیکن کیونکہ جب تک آپ کو جواب نہ دیا جائے تو آپ اپنے آپ کو ترم خان سمجھتے ہیں، کیونکہ بدبخت آپ اتنے ہیں، بے شرم آپ اتنے ہیں کہ آپ نے 20 سال لوگوں کو اخلاقیات کا بھاشن دیا ہے۔ اب میرے سوال کا جواب دیں۔ جس طرح میں نے اپنے باپ کا نام لیا ہے نا، اس طرح اپنے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لیں، اور کہیں کہ مجھے میرے باپ کا ہونے کا فخر ہے، مجھے یہ فخر ہے کہ یہ شخص میرا باپ ہے، اور میں اپنے باپ کو آن کرتا ہوں، اپنے باپ کے ہر کام کو میں آن کرتا ہوں۔ آپ نے صرف یہ لائن بولنی ہے، دکھائیں اس کا پاسپورٹ، آپ کا باپ کہاں پہ اوپر ہے، کریں اس کو آن پبلکلی، جس طرح میں اپنے باپ کے ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں، آپ کرو اس کو پبلکلی ثبوت۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنی گھٹیا بات کی ہے، آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے، آپ اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں، آپ بغض عمران خان میں اتنے بد کردار ہو چکے ہیں کہ آپ اب لوگوں کے باپ کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور دنیا میں کون ایسا ہے جو 2 باپ کا ہوتا ہے؟ بے شرم انسان، بتاؤ مجھے۔ میں نے کل ثابت کیا، تم نے ابھی تک ثابت نہیں کیا۔ اب صرف یہی لائن بول کر مجھے جو ہے وہ دو کہ ہاں بھائی میں جو ہے وہ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کو آن کرتا ہوں، اس کے ایک کام کو میں آن کرتا ہوں، اور مجھے میرے باپ کا ہونے کا فخر ہے کہ میں اپنے باپ کا ہوں، اور یہ شخص میرا باپ ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ یہ بولو ذرا لائن ایک دفعہ، میں سننا چاہتا ہوں آپ کے منہ سے یہ لائن۔
اور ابھی یہ محترم جو ہے وہ ان سے کل ایک سوال پوچھا گیا کہ آپ نے ایک صحافی نے جب آپ کو بولا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں گالی کے اوپر، آپ نے آگے سے اس کو باپ کی بات کی، تو یہ آپ اس کو اخلاقیات کہاں گئی؟ آپ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی والے اخلاقیات ان کے اندر نہیں ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ آگے سے یہ محترم بے شرم کیا بول رہے ہیں؟ آگے سے یہ بے شرم انسان بول رہا ہے کہ جب عمران خان مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہتا تھا آپ نے سوال کیا تھا اس سے، جب اچھا کا دوپٹہ لے کر کیا تھا آپ نے پوچھا تھا اس سے، جب مریم نواز کی بات کی تھی آپ نے پوچھا تھا اس سے، اور بے شرم انسان وہ سوال تم سے کر رہا ہے، تم اپنی بات کا جواب دو، تم عمران خان کے مامے لگتے ہو، عمران خان اپنی باتوں کا خود جواب دے گا، اس نے سوال عمران خان سے کیا نہیں کیا، کیا یہ کرائٹیریا ہے کہ کسی اور سے سوال کیا جائے گا تو تب آپ اکاؤنٹیبل ہوں گے، تب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ جناب اقرار صاحب آپ سے سوال اب کر لیں کیونکہ ہم 400 لوگوں پہ تنقید کر کے آ رہے ہیں تو اب آپ سے ہم سوال پوچھ لیں؟ اتنے ڈھیٹ ہیں یہ لوگ، اور 20 سال اس شخص نے جرنلزم کیا ہے۔ بھائی آپ کسی کے اس طرح گھٹیا ترین کمنٹ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کا کریکٹر ہے جو اب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، 20 سال جس کو آپ نے بلڈ کیا، آئی ایم ویری سوری، آپ اس کو 20 مہینوں میں تباہ کر چکے ہیں، اس کو 20 مہینوں میں اتنی اخلاقی گراوٹ آپ کے اندر آ چکی ہے کہ آئی ڈونٹ نو آپ کس طرح اس کو فیس کرتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب کی دوبارہ جو ہے، اور ساتھ میں وہ ایک اور اسی انٹرویو میں اسی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ذیشان یہ سب ٹی آر پی کے لیے کر رہا ہے، ڈالروں کا چکر ہے یہ سارا، سب کچھ ڈالروں کا چکر ہے، یہ سب ٹی آر پی کے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بندہ جھوٹ بولے، یہ بندہ کہے 22 کروڑ 24 کروڑ لوگوں کے سامنے کہ اس شخص نے مجھے گالی دی، اور اگر میں کہوں کہ گالی کا ثبوت دو، آپ جھوٹ بول رہے ہو تو میں ٹی آر پی کر رہا ہوں، یہ ٹی آر پی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں ڈالر کما رہا ہوں، اس کے گھر میں اس سمیت کوئی ڈالر نہیں کماتا، اس نے آج تک مفت نوکری کی ہے، اس کا گھر اللہ واسطے چلتا ہے۔ بہت سے سوالات میں آپ کے کریکٹر پہ، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزوں کے اوپر میں کھڑے کر سکتا ہوں، لیکن میری یہ تربیت نہیں ہے، میری یہ تربیت نہیں ہے، مجھے یہ مجبور مت کریں کہ میں اتنا نیچے گر جاؤں آپ کو صرف اور صرف آئینہ دکھانے کے لیے، اور یہ بھی میں اتنا آپ کے لیول کے اوپر صرف اس لیے گرا کہ میرے باپ کے اوپر آپ نے بات کی، اور میں اپنے باپ کی جگہ کے اوپر جواب دوں گا، میں بھی ہوں یہاں پر، اور اپنے باپ کا باپ جواب دینا آپ نے۔ اب دوسری چیز آپ آ جائیں، عمران خان کی یہ محترم جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، اس نے شادی کر لی، اس نے فلانا کر لیا، اس نے فلانا کر لیا، اس شخص کے منہ میں سے ایک دفعہ بتا دیں، ہماری ہی بڑی پارٹی کا ایک لیڈر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ سیرا گاڑی میں لے کر گھومتا ہے، اس نے کہاں کہاں شادی کی تھی، کس طرح شادی کی تھی، اور ایک شادی نہیں تھی، اس کے منہ میں سے ایک دفعہ وہ نکلوا کر دکھائیں، یہ نام لے کر بولے اس بندے کے بارے میں اس کو مان جاؤں گا، بولے یہ ایک دفعہ نام لے کر، یہ اتنا بے شرم قسم کا انسان ہے، صرف ایک بندے کو ٹارگٹ کرے گا۔ میری بات سنو کہ بھائی اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو، یہ جو گند پھینک رہے ہو نا یہ واپس آنا ہے آپ کی طرف، یہ واپس آئے گا، آج کی تاریخ میں اپریل 2026 میں یہ لکھ لو، یہ گند واپس آئے گا، مت اتنا گند پھیلاؤ جس کو مت سمیٹ سکو، آپ اتنا گند مت پھیلاؤ، یہ گند آپ کے گھر کی طرف آئے گا، یہ گند آپ کے گھر کی طرف آئے گا، آپ تب برداشت نہیں کر سکو گے، ایک جواد کی طرح ذلیل ہو رہے ہیں، اے لائن آپ سے برداشت نہیں ہوئی، یہ گند اتنا مت کرو، اتنا مت گرو سیاست میں، اتنا مت گرو کسی کو خوش کرنے کے چکروں میں، اگر کسی کو خوش کر رہے ہو تو مت گرو اتنا، بھائی کیا ہو گیا مطلب باپ کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا ہے، لوگوں کی بیویوں کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا، کریکٹر کے اوپر سوال اٹھانا شروع کر دیا، پھر غیرت کرو، سب کے کریکٹر کے اوپر سوال اٹھاؤ، کرو غیرت، سب کا نام لے کر اس کے اوپر کرو، سب کا کرو، پھر میں بھی کہوں گا کہ ہاں اقرار کے اندر موریلٹی ہے، یہ سب کے کریکٹر کے اوپر بات کرتا ہے، اور پھر میں دیکھوں گا آپ کا کریکٹر کتنا صاف ہے۔ پھر میں آج بھی کہہ رہا ہوں، جس دن آپ کے گھر کے اوپر گند اچھالا جائے گا نا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو سامنے کھڑا ہو کے اس کو ڈیفینڈ کروں گا کہ یہ غلط ہے، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گھٹیا حرکتیں، یہ بدبختوں والی بے شرموں والی حرکتیں بند کر دو، سیاست کرنی ہے سیاست کرو، آئی وانٹ کہ آپ پالیٹکس کرو، لیکن یہ کیا کر رہے ہو، گند کیوں کر رہے ہو؟ پالیٹکس کرنی ہے پالیٹکس کر میرے بھائی، گند مت مچا، یہ گند صرف میرے بھائی بعد میں صرف اور صرف تو یہ خود کو صاف کرنا پڑ جائے گا۔ بہرحال جی اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ تک اپنا اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔